اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعا ہے، سورۃ المسئلہ والدعا ہے، مانگنا، مسئلہ مانگنا، اور سورۃ الدعا ہے۔ اللہ خود ہی طریقے سکھا رہا ہے اس سورت میں کہ تم نے مجھ سے کس طرح مانگنا ہے۔ پہلے میری تعریفیں کرو، اس کے بعد اپنے لیے دعا کرو۔ ویسے تو بادشاہوں کے دربار میں یہی طریقہ چلتا ہے نا جی، بادشاہ کے دربار میں آدمی جائے، یا یہ ہے کہ دنیا کے چاپلوس لوگوں کو دیکھ لو، یعنی خوش آمدیوں کو دیکھ لو، کہیں جاتے ہیں نا، یعنی ملک صاحب، یعنی میاں صاحب، خان صاحب، یعنی فلاں صاحب، آگے والے کا دل نرم ہو جاتا ہے، تھوڑے سے تعریفی جملے کہتے ہیں اور اس کا دل نرم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ادھر ادھر پھرنے کی کیا ضرورت ہے، آؤ نا میری خوشامد کرو، آؤ نا مجھ سے مانگو نا، میری تعریفیں کرو۔ اللہ وہ طریقہ سکھاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور حقیقت یہی ہے، کیا یہ خان، یہ وڈیرے، یہ مربوں کے مالک، یہ مارکیٹوں والے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ جی اللہ ہے۔ اللہ ذرے ذرے کا مالک وہی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کا پہلا جملہ ہی توحید پر مشتمل ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آدمی نے بہت سارے لوگوں کو خوش کرنا ہو، یار اس خان صاحب کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے، یہ بندہ کبھی کامل التوحید نہیں ہو سکتا، اس کی توحید کامل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جب بندہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، فرمایا سب کی عظمت نکل جاتی ہے اور صرف اللہ کی عظمت دل میں باقی رہ جاتی ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ فرمایا یہ توحید ہے۔ توحید پر بظاہر تو اللہ کی حمد ہو رہی ہے، لیکن غیر معمولی طور پر، بلکہ غیر شعوری طور پر خود بخود توحید اندر گردش کرتی ہے۔ سب تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ علماء نے یہاں ایک اور تقریر کی ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کسی انسان کی خوبی دیکھو، اس کی تعریف کرو تو نتیجہ یہی نکلے گا، کیا اس کی یہ اپنی خوبی ہے ہی نہیں۔ جبریل کو تمام فرشتوں کا سردار کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ہمارے نبی کو تمام نبیوں کا سردار کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اور ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار کس نے بنایا؟ جی اللہ نے۔ اور اولیاء کو اپنا ولی کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ڈاکٹر اور حکیم کی قابلیت کس نے رکھی ہے؟ جی اللہ نے۔ کاریگر کو صنعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ اسی طرح جی کہ کاشتکار کو کاشتکاری کی مہارت کس نے دی؟ یہ اللہ نے۔ تو انسان جتنے بھی ہیں ان کی اپنی کوئی خوبی نہیں ہے، وہ ساری خوبیاں کس کی عطا کرتا ہے؟ جی اللہ کی۔ اس لیے سب تعریفیں حقیقت میں یہ اللہ کی تعریف ہے۔ یہ اونٹ بہت خوبصورت ہے، اچھا اونٹ کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس ذات کی تعریف ہے جس نے اس اونٹ کو بنایا ہے۔ یہ طوطا بڑا خوبصورت ہے، یہ آسمان بڑا خوبصورت ہے، یہ زمین بڑی خوبصورت ہے، یہ دریا اور نہریں اور سمندر بڑے خوبصورت ہیں، یہ سب خوبصورت ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خوبصورت ہے نہیں، ان کو خوبصورت کسی نے بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ جملہ بڑا گہرا جملہ ہے، لیکن اس کو بر موقع بولنا چاہیے، بے موقع نہیں۔ حضرت بغداد کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت سیدی سقطی رحمہ اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ بے موقع میں نے الحمدللہ پڑھ لیا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، آپ کی دکان جل گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا، یہ خبر دی، اور وہ شخص جو ہے واپس چلا گیا۔ پھر آیا تو اس نے کہا جناب آپ کو خوشخبری ہو، آپ کی جو دکان ہے وہ نہیں جلی، ارد گرد کی دکانوں کو آگ لگی ہے، آپ کی دکان محفوظ ہے۔
تو کہتے ہیں میری زبان سے نکلا الحمدللہ، حالانکہ عام لوگوں کے اعتبار سے یہ جملہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ والوں کی دنیا اور ہوتی ہے، ان کا تعلق اللہ سے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ مجھے تنبیہ ہوئی، یعنی دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسروں کے نقصان پر اور اپنے فائدے پر تو نے الحمدللہ پڑھا ہے، دوسروں کا نقصان نظر نہیں آیا کہ تجھے پڑھنا چاہیے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، دوسروں کا نقصان ہو گیا اور تو جو ہے اپنے فائدے پہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ فرمایا کہ وہ دن تھا اور آج 30 سال گزر گئے، مجھے 30 سال، جب بھی وہ جملہ یاد آتا ہے تو میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اے اللہ بے موقع جو الحمدللہ میری زبان سے نکلا تھا میں اس کی معافی مانگتا ہوں، یعنی بے موقع جو نکلا تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اس لیے جہاں انسان کو اپنا نفع سوچنا چاہیے وہاں دوسروں کا نفع بھی سوچنا چاہیے، جہاں اپنے نقصان کا احساس ہونا چاہیے وہاں دوسروں کے نقصان کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ باقی جملہ بہت گہرا ہے، بہت ماشاءاللہ۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے، فرمایا سبحان اللہ کہو گے تو آدھی ترازو قیامت کے دن وزن سے بھر جائے گی، الحمدللہ کہو گے تو اللہ پوری ترازو کو بھر دے گا۔ یا الحمدللہ یملأ المیزان، یہ کلمہ تو میزان کو بھر کے رکھ دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی لقمہ کھائے، کوئی پینے کا گھونٹ پیے تو وہ یہ پڑھے کیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا، اللہ والوں کو، ہمارے استادوں میں ایک استاد اب بھی زندہ ہے، میں سوچ رہا تھا یہ بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں، کہا کہ الحمدللہ والشکر للہ، الحمدللہ والشکر للہ۔ میرے خیال کے مطابق کھانے کی مجلس میں انہوں نے 10 مرتبہ یہ کہہ دیا ہوگا الحمدللہ والشکر للہ۔ بعد میں جب حدیث پڑھی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کوئی لقمہ، کوئی پینے کا گھونٹ آدمی پیے تو اللہ کا کیا ادا کرے، شکر ادا کرے اور پڑھے کہ الحمدللہ۔ ایسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم سوتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں۔ لیکن جب ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، یہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، تو اس وقت ہم اٹھ کر کیا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور اسی کی طرف سب نے جمع ہونا ہے، اسی کے سامنے سب کی حاضری ہونی ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ تو دیکھو ہر نعمت پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ تم اللہ کا شکر کیا کرو، اللہ کی حمد کیا کرو۔ تو دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی نیند کے بعد دوبارہ ہم بیدار ہو جاتے ہیں۔ اور آپ حضرات کو شاید پتہ ہو کہ اللہم بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جب ہم نکلتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی، اس وقت اے اللہ ہمارے وجود سے تو نے نجاست کو نکال دیا اور عافیت عطا فرمائی ہے۔ اے پروردگار سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے ادا تکلیف کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے اس نے عافیت عطا فرمائی۔ تو اس وقت بھی الحمد ہے، حمد ہر جگہ حمد ہے، آپ یہ دیکھ لیں جگہ جگہ پر حمد ہے۔ حتیٰ کہ جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیں محلات مل جائیں گے، یہ تمہارا محل ہے، یہ تمہارا باغ ہے، اللہ جل جلالہ جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے
تو اس وقت 11واں پارہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. پہلی مجلس کی آخری پکار یہ ہوگی کیا؟ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اور قیامت کے دن جو اللہ کا یہ ایک میدان عدل لگے گا، ایک عدالت لگے گی، وہ عدالت اتنی عدل والی ہوگی کہ زمین چمک پڑے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. فرمایا جب یہ مجلس برخاست ہوگی، ذرہ ذرہ کا اللہ عدل و انصاف فرما لیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تو جگہ جگہ پر یہ حمد ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اور اللہ نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں فرما دیا الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ جہان ہے کتنے جی؟ بس آخری بات آج کے درس کی، علماء فرماتے ہیں اس کی صحیح تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ کتنے جہان ہیں. ایک ایک جنس کا ایک ایک جہان ہے. عالم انس انسانوں کا جہان، عالم الجن جنوں کا جہان، عالم الملائکہ فرشتوں کا جہان، اور پرندوں کا جہان، جانوروں کا جہان، یہ پانی کا جہان، یہ حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کا جہان. امام رازی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ خلا میں بھی ایک جہان ہے، فضا میں بھی ایک جہان ہے، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے جہان ہیں. البتہ مفسرین کے اقوال ہیں 18,000 جہان ہیں. 18,000. بعض نے کہا 40,000 جہان ہیں، بعض نے کہا 80,000 جہان ہیں. پتہ نہیں کتنے جہان ہیں. اور اللہ سچ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ اندازہ ہے، باقی حقیقی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اتنے جہانوں کا وہ پالنے والا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں تدریجاً تدریجاً، آہستہ آہستہ ہر چیز کو اس کے کمال تک پہنچا دینا. یہ ہے اصل میں یہ ایسی ذات کو رب کہتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے ایسا 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 اللہ اس کو جوانی تک پہنچا دیتا ہے. جی جانور پیدا ہوتا ہے ایسا ایسا اللہ اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے. ہر چیز کو ظاہری اور باطنی کمال تک، یہ عروج تک پہنچانے والی ذات کا نام کیا ہے؟ رب ہے. یہ ہے حقیقت میں رب. کس قدر ماشاءاللہ آپ پہلی جماعت پڑھتے ہوں گے، ہاں جی کچی اور پکی پڑھتے ہوں گے، ہاں جی اس زمانے کے اعتبار سے. آج دیکھیں ماشاءاللہ آپ افسر بنے بیٹھے، آج دیکھیں آپ تعلیم یافتہ بنے بیٹھے. یہ اس مقام سے آج اس مقام تک تدریجاً تدریجاً کس نے پہنچایا؟ جی اللہ نے پہنچایا. آہستہ آہستہ اس مقام تک اللہ لے کر آیا. یہ تو اس کو کہتے ہیں رب. رب کا معنی ہم نے سمجھا تھا شاید جو روٹی دینے والا ہے. روٹی بھی وہی دیتا ہے اور ہر قسم کی تربیت وہی کرتا ہے. ہمارے اذہان کو جلا وہی بخشتا ہے، ہماری صلاحیتوں کو اللہ ہی ابھارتا ہے. تو اس کا نام ہے رب. تو اس جملے میں کتنا سمویا ہوا ہے علم. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ ہم سب کو اس جملے کے بار بار دہرانے کی توفیق عطا فرمائے.